پیارے بچوں، آقا کریم نے فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ لجپال نبی نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے دنیا میں اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب سرور کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ اب جس معاشرے میں سرور کائنات تشریف لے کر آئے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاشرہ اخلاقی پستی کا شکار تھا۔ ہر قسم کا جرم اس معاشرے میں پایا جاتا تھا، شراب نوشی، بت پرستی، قتل و غارت، غرض یہ کہ جتنے بھی جرم تھے اس معاشرے میں پائے جاتے تھے۔ پھر سرور کائنات نے اعلیٰ اخلاق سے لوگوں کو تعلیم دی، تو اس کا اثر کیا ہوا کہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے وہی لوگ جن کے اندر ہر جرم پایا جاتا تھا وہ نیکی کی راہ پہ لگ گئے، اور تقوی، دیانت، عدل و انصاف کے پیکر بن گئے وہی لوگ، صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے۔ اور پھر سرور دو جہاں نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب اس سے صرف ہاتھ اور زبان نہیں ہے، بندہ اپنے ہاتھ، زبان، دماغ سے بھی دوسروں کو اذیت دے سکتا ہے۔ زبان سے گالی گلوچ کر کے، غیبت کر کے، ہاتھ سے ہتھیار اٹھا کر بھی دوسروں کو اذیت دے سکتا ہے، دماغ سے دوسرے مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی تدبیر کر کے بھی وہ اذیت دے سکتا ہے۔ اب مسلمان اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہے، کیا یہ کافی نہیں تھا کہ وہ نماز ادا کر لے؟ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ وہ روزہ رکھ لے؟ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ وہ حج عمرہ کر لے؟ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ وہ صدقات و خیرات کر لے؟ لیکن جب تک وہ حقوق العباد کی پابندی نہیں کرے گا، حقوق العباد کی ادائیگی بجا نہیں لائے گا، تو وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ضروری ہے کہ انسانیت میں اپنے عزیز رشتہ دار ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، اپنے پڑوسی ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو جب تک یہ حقوق بجا نہیں لائے گا وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور حدیث سماعت فرمائیں کہ ہر مومن مومن کا بھائی ہے۔ قرآن نے مسلمان کو بھائی بنا دیا۔ اور پھر یہ کیسے بھائی بن گئے؟ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اب جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو، سر میں درد ہو تو پوری باڈی بے چین رہتی ہے، تکلیف میں رہتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جہاں کہیں کسی مسلمان کو بھی تکلیف ہوگی، وہ چاہے ایک فرد ہو یا ایک جماعت ہو، تو پھر چاہیے کہ اس کی مدد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جب کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی تو باقی تمام مسلمان اس میں اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے اس کی مدد کو پہنچیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے اس کو اس تکلیف سے نکالنے کے لیے۔ تو اعلیٰ اخلاق پھر مسلمان کا بھائی ہے۔ تو جب آپ ایک ادارے میں ہیں تو باقی تمام آپ کے بھائی ہیں، آپ کی کلاس فیلو آپ کے بھائی ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ ان کا بھی خیال رکھیں۔ جہاں آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو وہاں اگر ایک بندہ سبق یاد کر کے نہیں آتا تو کوشش کر کے اس کو سبق یاد کروا دیں۔ ایک بچہ لنچ لے کر نہیں آیا تو کوشش کر کے آدھا خود کھا لیں، آدھا اسے دے دیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے، تو تبھی ہم اچھے مسلمان بنیں گے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، اپنی زندگی کے اندر
بہتری لانے کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ کریم میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔